ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا یہ چاہیں گے یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے کے پہلے پنجاب اور کے پی میں جس طریقے سے انتخابات ہونے ہیں اس پر 9 رکنی بینچ بنایا گیا، ایک لارجر بینچ بنایا گیا، آج یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ میں تو اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، شہباز زرداری جتنا سارا ٹولہ جمع ہوا ہے، انہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس اسمبلی سے اس آئین کو بنایا گیا ہے، یہ 1973 کا متفقہ آئین ہے، اس کے بعد اس میں امینڈمنٹس ہوتی تھی، وہ بھی پارلیمان کرتا رہا 2/3 اس کے اندر امینڈمنٹس کرتا رہا۔ اب آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہے 90 روز میں انتخابات کروانا، انتخابات ہوں گے، اس سے منتخب لیڈرشپ اسمبلیوں میں آتی ہے، آگے قانون کرتی ہے، آئین بھی بناتی ہے، آئین میں ترامیم بھی کرتی ہے۔ یہ بنیاد ہے صاف اور شفاف انتخابات۔ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا پڑتا ہے۔ آئین پہ اٹ سیلف عمل درآمد نہیں ہو رہا، کون نہیں کر رہا؟ ایگزیکٹو روڈیٹ کا آ رہا ہے، آئینی ادارہ الیکشن کمیشن روڈیٹ کا آ رہا ہے، گورنر کا آفس بھی جو ہے وہ ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، وہ روڈیٹ کا آ رہا ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ تو آئین کو ڈیفینڈ کرے گی اور اس کا دفاع بھی کرے گی، اور اگر کوئی ججز جو ہیں وہ سماعت یا کسی کا اختلافی نوٹ ہے یا کوئی اپنے آپ کو سماعت سے الگ کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا پروگریٹو ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن جو موجودہ بینچ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں، وہ ان کا استحقاق ہے، انہوں نے کس کو بینچ میں ڈالنا ہے، کتنے رکنی بینچ بنانا ہے، یہ آپ کا میرا نہ یہ ڈیبیٹیبل ہے، نہ یہ ٹی وی پہ بحث ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ اور یہ ابھی جو سماعت ہو رہی ہے یہ پیورلی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہو رہی ہے، آئین کی تشریح کے اوپر ہو رہی ہے، انتخابات کے حوالے سے، آئین کے آرٹیکل 224 کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے۔ تو لہٰذا اس کو متنازع کہنا، اس سے آنے والے فیصلے کو متنازع کہنا، کون بنائے گا متنازع؟ آئین کو متنازع بنائیں گے، اپنے منہ کے اوپر جو بنائیں گے وہ اپنے منہ کے اوپر کالک ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین تو آپ نے خود بنایا ہے اسمبلیوں سے۔ یہ کیا پاناما کیس کی سماعت ہو رہی ہے؟ اچھا فاروق حبیب صاحب، آپ کی بات یہ آ گئی کہ آئین کے مطابق سب کام ہو رہا ہے اور عدلیہ کو ان کا کام کرنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل انتخابات کے لیے کہا جا رہا ہے اور مجاز اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ڈیٹ دینی ہے کسی اور نے۔ اب اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے آیا آپ لوگ پارلیمنٹ کو چوز کر سکتے تھے، دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، الیکشن کمیشن نے جو ایشوز دیے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے تھے، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو اس کو مل بیٹھ کے حل کیا جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں، یا پھر عدلیہ کی طرف ہی جانا آپ لوگوں کو بہتر لگا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پارلیمنٹ میں موجود جو پارلیمنٹری کیا ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں؟ جو وزراء ہیں ان کی گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈالا جا رہا ہے، ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، وزراء کے دفاتر بھی چل رہے ہیں، کاروبار حکومت چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آئین میرا کہتا ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور آپ نے 90 روز میں انتخابات کروانے، اس کے لیے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے۔ یہ ایک بیجا رکاوٹیں ہیں، یہ بیجا جو ہے وہ ایکسکیوزز پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیوں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں؟ راجن پور کا نتیجہ نظر نہیں آ گیا آپ کو؟ 35,000 ووٹوں کی انتخابات جیتی ہے، تمام ایف آئی آر انتظامیہ سب کچھ کرنے کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا۔ یہ وہ خوف ہے جس خوف کی وجہ سے فنڈز نہیں مل رہے، جس خوف کی وجہ سے الیکشن کمیشن بی ٹیم بنا ہوا ہے حکومت کی۔ یہ ریزنز ہیں، ان ریزنز کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، سیدھا ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، کوئی اور معاملہ ہو وہ اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، اس پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ آئین پہ آپ کیسے اختلاف رائے کر سکتے ہیں؟ آئین پہ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک فاروق حبیب صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ انتخابات سے پہلے ایک دفعہ مردم شماری ہونی چاہیے۔ اب مردم شماری کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہونے والی ہے، تو اس پوری صورتحال میں انتظار کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اسی مطالبے کو آگے لایا جا سکتا ہے جو پہلے کیا گیا تھا جب آپ لوگ اقتدار میں تھے؟ نہیں دیکھیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں مردم شماری ہونا کوئی الگ سبجیکٹ ہے، وہ مردم شماری ہو، جب تک اس کے ریزلٹس آئیں گے ان کو اگلے انتخابات کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا، اس کے مطابق حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن
آپ مجھے بتائیں جب یہ مردم شماری پوری ہو رہی ہے تو 2 صوبائی اسمبلیاں تو تحلیل ہوگی اس حوالے سے انتخابات کروانا ہے. قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے جب تک اگر اس کے مردم شماری کے نتائج مکمل ہو کے آ جائیں گے تو نہیں بھی ہو جائیں گے. ادروائز اس وقت بھی انتخابات ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. صحیح. تو یہ جو ہے وہ دلی ابھی بہت دور ہے. پہلے یہ شروع تو کریں نا, کام مکمل کریں گے پھر اس میں بھی ڈیبیٹ کریں گے. ٹھیک, فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ کا کام ہے وہ کس طریقے سے آئین کو سیف کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کا جو استحقاق تھا انہوں نے اپنے مطابق اس بینچ کو تشکیل دیا. کسی کی جانب سے کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ یہ تمام کام آئین کے مطابق ہو رہا ہے اور چیف جسٹس اس کو آئین کے مطابق ہی لے کر چل رہے ہیں.